السلام علیکم۔ ذرا سوچئے، اگر میری عمر 40 سال ہے تو میں 40 سال پہلے کہاں تھا؟ اگر کسی کی عمر 20 سال یا 80 سال ہے تو وہ اب بھی اپنی پیدائش سے پہلے کہاں تھا؟ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں وجود عطا کیا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، یورپ میں رہتا ہو یا افریقہ میں، کالا ہو یا گورا ہو، انسان ہو یا سائنٹسٹ ہو، ڈاکٹر ہو یا کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو، کوئی بھی ہو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے۔ سورہ انسان کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یقیناً گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں جب کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس کو سنتا دیکھتا بنایا۔ ہم نے اسے راہ دکھائی، اب خواہ وہ شکر گزار بنے خواہ نہ شکرا۔ اب اس وقت ہماری جو بھی عمر ہے، کیا ہم خود سے زندہ ہیں یا ہمیں کسی نے زندہ رکھا ہوا ہے؟ اگر دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی چلنا بند ہو جائے تو ہماری زندگی فوراً ختم ہو جائے گی، اور وہ دونوں چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ نمبر 1، ہماری سانسیں۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنی سانس کو کچھ منٹوں کے لیے بند کر دوں اور پھر جب دل کرے سانس دوبارہ لینا شروع کر دوں؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ نمبر 2، ہمارے دل کی دھڑکنیں یعنی ہارٹ بیٹس۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنی دھڑکنوں کو کچھ دیر کے لیے روک دوں؟ میری ہارٹ بیٹ کس کے کنٹرول میں ہے؟ یقیناً میرے نہیں۔ تو پھر میری زندگی تو کسی اور کے کنٹرول میں ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو ڈیسائیڈ کیا ہوا کہ جس طرح ہمیں پیدائش کے وقت زندگی دی گئی ہے، اسی طرح ہماری زندگی کا چلنا بھی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ پھر اگلا سوال اہم ہے کہ یہ زندگی کب تک رہے گی؟ کیا ہماری مرضی ہے کہ ہم نے کب تک زندہ رہنا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے کہ کب اور کہاں موت آنی ہے۔ کوئی بچپن میں تو کوئی نوجوانی میں اور کوئی بڑھاپے میں، اللہ کی مرضی اور وزڈم کے مطابق چلا جاتا ہے۔ اس ڈسکشن سے پتہ چلا کہ ہماری زندگی کسی بھی حوالے سے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، نہ پیدائش، نہ اس دنیا میں رہنا اور نہ اس دنیا میں سے جانا۔ اب پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی کیوں دی ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے سورہ ملک کی پہلی اور دوسری آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ ان آیات کے مطالعے سے پتہ چلا کہ ہماری زندگی کا مقصد ہمیں دیکھا جا رہا ہے کہ کون ہم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو اب اگلا سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھے اعمال کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ زندگی اللہ نے دی ہے اور ایگزام بھی اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں، تو پھر یہ بھی کون بتائے گا کہ اچھے اعمال کیا ہیں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ۔ اگر آپ ایگزام آئی کیپ کا دے رہے ہیں تو سلیبس اپنی مرضی کا نہیں بلکہ آئی کیپ کا فالو کریں گے۔ آپ جس ایگزامینیشن باڈی کا ایگزام دے رہے ہوں گے، سلیبس ڈیفائن کرنا بھی اسی کا کام ہوگا۔ کیا حال ہے؟ مطلب اس کا یہ کہ اب اس زندگی میں اچھے اور برے اعمال کیا ہیں، یہ فیصلہ ہمارا نہیں، ہمارے معاشرے کا نہیں، یہ فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ہوگا۔ اب زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں ہمیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ سکسیسفل کینڈیڈیٹس میں کون سے ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے۔ آپ کے سامنے سورہ عصر کا ترجمہ رکھتا ہوں۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں، نیک اعمال کریں اور آپس میں حق کی وصیحت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں۔ ان آیات کے ترجمے سے پتہ چلا کہ کامیابی 4 چیزوں میں ہے۔ نمبر 1، ایمان لانے میں، نیک اعمال کرنے میں، نمبر 3، حق بات کی وصیحت کرنے میں، اور نمبر 4، صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرنے میں۔ اب اگر یہ کام ہمیں مشکل لگیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم سلیبس کو امینڈ کر لیں،
کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آئی کیپ کے کسی سبجیکٹ کے سلیبس میں سے ڈیفیکلٹ ٹاپکس نکال کر ایگزام کی پریپریشن کریں اور اگر ایگزامینر ان ٹاپکس میں سے کوئی کوشچن پوچھ لے تو یہ اعتراض کر لیں کہ اس ٹاپک میں سے سوال کیوں آیا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، مشکل کو آسان کرنے کا یہ وے ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی کوشش شروع کریں اور مشکلات کے وقت اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں۔ ہم کیونکہ آئی کیپ کے اسٹوڈنٹس ہیں تو ہمیں پرابلمس اور ڈیفیکلٹیز میں پرفارم کرنا آتا ہے۔ ریسنٹ ایگزام سے پہلے کا منتھ ذہن میں لائیں۔ ہم اپنے گول پر فوکس کرنا جانتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم صحیح نیت اور ارادہ کر لیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم کامیاب نہ ہوں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے اور ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ اب دین پر عمل کرنے کو دل کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ میرے نزدیک دو چیزیں ایسی ہیں جو ہم بھول جاتے ہیں۔ نمبر 1، کامیاب ہون مینس ہو از سکسیسفل ان دس لائف، اور نمبر 2، دنیا کی زندگی ٹیمپرری ہے اور آخرت کی زندگی پرماننٹ ہے۔ اگر یہ دو چیزیں قرآن و سنت کے حوالے سے ہمارے سامنے صحیح طرح ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ آخرت کی تیاری کرتے وقت ہمارا اس میں پھر دل بھی لگے گا اور ہماری محنت بھی اس لیول کی ہوگی کہ جس لیول کی محنت کے بعد پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے اچھا ریوارڈ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیں، سورہ عصر میں کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار بتایا گیا ہے۔ یہ بینچ مارک ہمارے معاشرے کے بینچ مارک سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اب کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو بینچ مارک بھی اسی کا چلنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن و سنت میں عطا کیا ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو کامیابی کا بینچ مارک تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمام انسانیت خسارے میں ہے سوائے ان کے جن کے پاس دولت ہو، جائیداد ہو، سٹیٹس ہو، بیوٹی ہو اور اس دنیا کی پاور اور اقتدار ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، جن چیزوں کو اس دنیا میں سکسیس سمجھا جاتا ہے وہ سب تو ہماری آزمائش کے لیے ہیں۔ دنیا میں جو خوشی اور غم ہم پر آتے ہیں وہ ہمارے ٹیسٹ کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے سورہ فجر کی 2 آیات اور سورہ تغابن کی 1 آیت کا ترجمہ رکھتا ہوں۔ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آیت نمبر 15 اور 16 میں، انسان کا یہ حال ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، اور جب وہ اس کو آزماتا ہے اور اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت یعنی ذلت کر دی ہے۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو تمہاری آزمائش کے لیے ہیں اور بہت بڑا اجر اللہ کے پاس ہے۔ ان دونوں آیات کا حاصل یہ ہے کہ جو چیزیں ہمیں دنیا میں ملتی ہیں وہ ہماری آزمائش کے لیے ہیں۔ اگر ہم نے دنیاوی خوشی اور غمی کو کامیابی اور ناکامی سمجھ لیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دھوکے میں ہیں۔ ایک لفظ جو سورہ فجر کی دونوں آیات میں کامن ہے وہ ہے آزمائش۔ دنیا ایگزام ہال ہے، یہاں وقت اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنا ہے۔ روز قیامت اصل میں رزلٹ ڈے ہے۔ جو اس دن جیتا وہ اصل میں ہمیشہ کے لیے جیت گیا، اور جو اس دن ہارا وہ ہمیشہ کے لیے ہار گیا۔ دوسری چیز جو بھول جاتے ہیں ہم وہ یہ ہے کہ دنیا کی یہ زندگی بہت ٹیمپرری ہے۔ کبھی کبھی لگتا ایسا ہے، خاص طور پر جوانی میں، کہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، لیکن میرے بھائیوں، ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ ڈیتھ کسی وقت بھی آ سکتی ہے اور اس کی کوئی ایج نہیں ہے۔ ریکوائرڈ صرف یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کو چینلائز ہونا چاہیے، ارریلیونٹ چیزوں پر دھیان نہ دیں، اپنی ورلڈلی لائف اور اسپرچل لائف کو بیلنس کریں۔ یہ سب تبھی ہوگا اگر ہم قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے ٹائم نکالیں گے اور اس کو اپنی پرائیورٹی بنائیں گے۔ ہمارے پاس ٹائم ہے، بس وہ ویسٹ ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنی آخرت کی پرماننٹ لائف کے لیے بھی اسٹرگل کرنی ہوگی۔ سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ڈیزائرز رکھنے والوں کو جنت کی نعمتوں کے حوالے سے ڈیزائرز رکھنی چاہیے، آیت نمبر 26، کیونکہ وہ آخرت کی نعمتیں پرماننٹ ہیں۔ دنیا میں جس کے پاس جو کچھ بھی ہے یا ہوگا وہ ٹیمپرری ہے اور اسے چھوڑ کے جانا ہے۔ اپنی بات کا اختتام سورہ زلزال کی آخری 2 آیات کے پر کرتا ہوں، بس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔
اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی پروڈنٹ ڈیسیژنس لینے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائے. آمین. جزاک اللہ.